تھوڑا سا وقت ہے اور اسی میں ہم نے جو کچھ کرنا ہے اسی وقت میں کرنا ہے، جتنا بھی وقت ہے۔ زندگی کے چھن جانے کا پتہ نہیں چلتا، لہٰذا جو کرنا ہے ابھی کرنا ہے، کل کا انتظار نہیں کرنا۔ اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی واضح طور پہ ہمیں فرمایا ہے قرآن پاک میں، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں نے تمہیں بیکار بنایا ہے، عبث، فضول، اور تم واپس لوٹ کے نہیں آؤ گے، یعنی میں تم سے نہیں پوچھوں گا، یعنی ضرور پوچھوں گا۔ تو جو پوچھ گچھ ہوگی ہماری، اس سے تو ہم بے خبر بھی ہیں، بے پرواہ بھی ہیں، ہمیں یقین بھی نہیں کہ پوچھ گچھ ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع زندگی کیا ہے۔ دیکھیں، زندگی ایک بات تو یہ ہے کہ ہم فضول گزار رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی ایک بہت بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے عنایت فرمائی ہے۔ تھوڑا سا وقت ہے اور اسی میں ہم نے جو کچھ کرنا ہے اسی وقت میں کرنا ہے، جتنا بھی وقت ہے۔ اور وقت کے زندگی کے چھن جانے کا پتہ نہیں چلتا، لہٰذا جو کرنا ہے ابھی کرنا ہے، کل کا انتظار نہیں کرنا۔ بہرحال آج کا جو میرا موضوع ہے زندگی کے بارے میں، دیکھیں، زندگی ایک امتحان ہے اور یہ کھیل کود کی جگہ نہیں ہے۔ اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی واضح طور پہ ہمیں فرمایا ہے قرآن پاک میں، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں نے تمہیں بیکار بنایا ہے، عبث، فضول، اور تم واپس لوٹ کے نہیں آؤ گے، یعنی میں تم سے نہیں پوچھوں گا، یعنی ضرور پوچھوں گا۔ تو جو پوچھ گچھ ہوگی ہماری، اس سے تو ہم بے خبر بھی ہیں، بے پرواہ بھی ہیں، اور ہمیں یقین بھی نہیں ہے کہ پوچھ گچھ ہوگی۔ ہم جب اسکول میں تھے تو ہمیں استاد کل کے لیے سبق یاد کرنے کا کہتے تھے، ہوم ورک، اور کہتے تھے یہ سبق لازمی یاد کرنا ہے اور میں تم سے سنوں گا۔ تو بعض استاد جو تھے وہ سخت ہوتے تھے، ڈنڈا ان کے پاس ہوتا تھا، ڈنڈے سے کام لیتے تھے، تو ہم اس ڈنڈے کے در سے وہ سبق یاد کر لیتے تھے، جیسا بھی ہوتا تھا، لیکن ہم کچھ نہ کچھ یاد کر لیتے تھے۔ یہی دیکھیں، زندگی، میں نے جیسے کہ کہا، یہ ایک امتحان ہے اور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اچھا، اب یہ امتحان کیوں ہے، کس لیے ہے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہمیں ملے گا؟ ظاہر ہے کہ امتحان کا ایک رزلٹ ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے، آپ امتحان میں پاس ہو جاتے ہیں یا فیل ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا انعام ہمارے لیے مقرر کیا ہوا ہے، اور وہ اتنا بڑا انعام ہے کہ اس وقت ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور ظاہر ہے کہ وہ انعام ہمیں جنت میں ملے گا، اور جنت کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے میں نے کیا تیار کر رکھا ہے، کوئی نفس جانتا نہیں ہے۔ مَا أُخْفِيَ لَهُم، جو ان کے لیے چھپا رکھا ہے میں نے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ چیز ظاہر نہیں ہو سکتی، اس کا تعلق ظاہر سے ہے نہیں، تو ظاہر ہو نہیں سکتی۔ مثال دی جا سکتی ہے، اور مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اور بہت اچھی مثال ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ ایک امتحان ہے، اور یا تو اس کا بہت اچھا نتیجہ نکلے گا اگر ہم نے تیاری کر لی، اس کو امتحان سمجھا، امتحان دیا، اور جو امتحان دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پاس کر دیتا ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں،
دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا. یعنی مثال کے طور پہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جس نے امتحان دینے کا ارادہ کر لیا اور پہلا ہی قدم چلا تھا، منزل تو دور تھی لیکن ایک قدم لے لیا، پھر زندگی نے مہلت نہ دی، اللہ تعالیٰ اسے پاس کر دیتا ہے، یہ کامیاب ہو جاتا ہے. یہ بات نوٹ کر لی. دنیا کے امتحانوں میں تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے ہاں اللہ بڑا مہربان ہے. اس کی مثالیں بھی موجود ہیں، لیکن زندگی کے بارے میں تھوڑا سا عرض کروں کہ دراصل یہ ایک امتحان ہے. اور اگر دیکھیں، ہم تو امتحان نہیں سمجھتے، ہم تو یہاں کھیل کود کی جگہ سمجھتے ہیں اسے، مزے اڑانا، مزے کرنا، مزے اڑانا، عیش عشرت. آپ دیکھ لیں نا ہمارے ذہن میں کیا خواب گھوم رہے ہیں. کبھی ٹور پہ جائیں گے، تھائی لینڈ جائیں گے، بینکاک جائیں گے. یعنی جو پیسے والے ہوتے ہیں، جس کے پاس نہیں بھی ہوتے، وہ زیادہ پیسوں کے لیے کوشش کرتے ہیں اور پھر وہ پروگرام بناتے ہیں جو بھی بنتا ہے. بینکاک کا نہ بنا تو کالام کا بنا لیں گے، کالام کا نہ بنا تو مری کا پروگرام بنا لیں گے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سب ناجائز نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ زندگی کو صرف سیر و تفریح کے لیے استعمال کریں، یہاں صرف مزے اڑانے کے لیے، عیش و عشرت، مزے، اس کے لیے اگر آپ یہ زندگی گزار رہے ہیں تو یہ ایک بے حد فضول سوچ ہے اور بیکار سوچ ہے. ظاہر ہے کہ امتحان میں تو امتحان دینا ہوتا ہے. تو آج کا مسلمان تو ایک بات تو یہ ہے اور بالکل واضح ہے کہ ہم نے زندگی کو مزے اور مزے تماشے اور کھیل کود، آپ دیکھ لیں نا، کرکٹ مثال کے طور پہ، میں کرکٹ جب فائنل ہوتا ہے انڈیا اور پاکستان کا، کتنا بخار چڑھ جاتا ہے قوم کو. اسٹیڈیم میں کیمرہ جو ہے ان لوگوں کو دکھاتا ہے کہ ایک رن پہ 3 بال بنانے. اب ظاہر ہے کہ اس کو لیے پھر چوکا چاہیے. تو آپ دیکھیں گے اسٹیڈیم میں کیمرہ دکھاتا ہے کیسے لوگ بہت خفا ہوتے ہیں اور کچھ لوگ بس گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں بڑی سیریسلی. یہ ایک بہت بڑی، دیکھیں، ہم نے یعنی ایک بکواس سوچ ہے ہماری. کھیل کود آج دیکھ لیں، یہ سب یعنی جو ہو رہا ہے، الیکٹرانک میڈیا دیکھ لیں، فیس بک لے لیں، یہ واٹس ایپ گروپ وغیرہ، یہ میسنجر کی فرینڈ شپ اور فیس بک کی فرینڈ شپ، کیا ہوتا ہے عام طور پہ میں کہہ رہا ہوں. تو ویسے بھی اس کے علاوہ بھی ہم لوگوں کی توجہ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے. کم از کم ہم لوگ، آج کا مسلمان، زندگی کو امتحان نہیں سمجھتا. اس کا یہ خیال ہے عملی طور پہ کہ دنیا کی کامیابی ہی اصل ہے، اور یہ زندگی یوں گزار رہا ہے کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا ہی دنیا کی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے. خوب کمائے، خوب کھائے، کھاؤ پیو عیش کرو، مزے اڑاؤ، کھا لے پی لے جی لے، عام جملے ہیں یہ. تو یہ بڑی خطرناک سوچ ہے. اس کا نقصان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. جو بھی ایسی سوچ رکھے گا وہ ناکام ہوگا زندگی کے امتحان میں. امتحان میں تو امتحان دینا چاہیے. ہم یہاں دنیا کا امتحان تو ہے، لیکن ہم یہاں مزوں کے پیچھے لگ گئے. ہماری خواہشات ہیں، وہ آئیڈیل ہیں، توقعات ہیں، منصوبے ہیں، وہ سارے دنیا سے تعلق رکھتے ہیں. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم.